السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاہرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مسخر فرما دیے ہیں، تمہارے لیے کام پر لگا دیے ہیں، اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر مکمل فرما دی ہے۔ اس کے باوجود لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ تو علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ روشنی ہے، اور نہ راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے چاہے شیطان انہیں بھڑکتے ہوئے جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا ہو؟ محترم سامعین کرام، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور اسی سورت سے آیت نمبر 20 اور 21، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ سورہ لقمان ہے اور آیت نمبر 19 تک وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی جن آیتوں میں سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی پھر سے اسلوب اور انداز کو اسی طرح سے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کی جو حقانیت ہے، اور ہمارے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے پورے کائنات کو ایک نعمت کی شکل میں ہم لوگوں کو دیا ہے، ان چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اور مسلمانوں کی توجہ مبذول فرمائی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کرنے کا جو سیدھا سادہ ترجمہ ہے وہ یہ کہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام پر لگا دیا ہے۔ لیکن کائنات کی تمام چیزوں کو مسخر کرنے کا مطلب، انسانوں کے لیے مسخر کرنے کا مطلب دو ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو زمین ہے، سمندر ہے، پانی ہے، پہاڑ ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ، موٹے موٹے کائنات کے لیے ہی چیزیں بولی جاتی ہیں۔ ابھی کائنات کے اندر یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ لوگوں کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں انسانوں کی خادم ہے اور انسان مخدوم ہے، یعنی یہ تمام چیزیں انسانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور بین ثبوت یہ ہے کہ جو چیزیں بیان کی گئی، مثلا زمین، پانی، پہاڑ، ہوا، اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا پہاڑوں کے تعلق سے ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے ملک میں بہت سارا وواد ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھا۔ اس میں پہاڑوں کے تعلق سے جو بڑے بڑے جانکار ہیں ان لوگوں نے کہا کہ اگر وہ پہاڑ ہٹا دیا گیا تو اس علاقے سے جو ڈیزرٹ کا جو تھار آتا ہے وہ پورے اس علاقے کو بالکل چوپٹ کر دے گا۔ تو یہ جو پہاڑ ہے اگر یہ نہ رہے تو انسان زندہ نہ رہے، یہ زمین اگر نہ رہے تو انسان زندہ نہ رہے، پانی اگر نہ رہے تو انسان زندہ رہے گا، پانی نہیں رہے تو انسان زندہ رہے گا۔ تو ان چیزوں کے نہیں رہنے سے انسان اپنی زندگی کو باقی نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس کے اگینسٹ میں اگر انسان نہ ہو تو ان چیزوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے کیا؟ زمین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، انسان رہے یا نہ رہے۔ پہاڑوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمندروں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پانی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پہلا مطلب یہ ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا خادم بنایا ہے، یہ تمام چیزیں انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔
یہ چیزیں ہیں تو انسان ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو انسان نہیں رہے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات، اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو. جمادات سمجھتے ہیں نا؟ جمادات پتھر ہے، لوہا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، مٹی ہے، چاہے وہ جمادات ہو چاہے وہ نباتات ہو. نباتات سمجھتے ہیں نا؟ پیڑ پودے وغیرہ. اور حیوانات جانور یا جو بھی مخلوقات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندہ ہے اس کو کہتے ہیں حیوانات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی عقل عطا فرما دی ہے کہ اس کائنات پر چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، انسان اپنے عقل کے ذریعے سے اس کو اپنے انڈر میں کر سکتا ہے، اپنے بس میں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا عقل دیا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ جس جگہ کے مٹی کو چاہتا ہے انسان اکھاڑ لیتا ہے نا، اور اپنے گھر کو لا کر کے بھر لیتا ہے کہ نہیں؟ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا ہے؟ جانوروں کو انسان جہاں چاہتا ہے اس کو قید کر لیتا ہے کہ نہیں؟ بھیڑ بکری اور گائے بیل کو چھوڑ دیجئے، شیر کو بھی انسان کرتا ہے کہ نہیں قبضے میں؟ شیر کو بھی انسان قبضے میں کر لیتا ہے. اللہ نے اتنا عقل دیا ہے اس کو، اور اس سے حسب ضرورت فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے. اور زمین پر رہنے والی چیزوں کے علاوہ جن چیزوں کا تعلق زمین میں نہیں ہے، آسمان سے ہے، مثال کے طور پر چاند، ستارے، سورج، ہوائیں وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قانون ان چیزوں کے لیے بنا دیے ہیں، اور ایسے نظم اور سسٹم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو جکڑ دیا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. اٹھاتا کیوں اٹھاتا ہے؟ سورج نہیں نکلے تو کام ہو پائے گا؟ کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے اندھیرا کو ہی بنایا اور پھر اندھیروں کو روشنی سے دور کیا اللہ نے، ہے کہ نہیں؟ پہلے اللہ نے موت کو پیدا کیا، ہے کہ نہیں؟ پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ موت کو. اور پھر اس موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو نکالا کہ نہیں نکالا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ایسے قانون، ایسے سسٹم اور ایسے نظام سے جکڑ دیا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے کاموں کو سر انجام دیتا ہے. اس سسٹم کے ذریعے سے انسان پتہ لگا لیتا ہے کہ کتنے دنوں کے بعد، یعنی کب کا ہونے والا ہے سورج گرہن، لیکن انسان کو پہلے معلوم چل جاتا ہے کہ نہیں چلتا ہے فلاں ڈیٹ میں سورج گرہن ہونے والا ہے. پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا ہے؟ تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے ایسے قانون سے جکڑ دیا ہے کہ ان تمام چیزوں سے انسان اپنی زندگی کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں کائنات کی تمام چیزوں کو مسخر کرنا. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا، تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دیے ہیں، کام پر لگا دیے ہیں. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر مکمل فرما دی. ظاہری نعمتیں وہ تمام نعمتیں ہیں جس کو ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ظاہری نعمت ہے. اس کا تعلق ہمارے مادی چیزوں سے ہوتا ہے، ہمارے معاش سے ہوتا ہے، ہمارے کھانے پینے سے، ہمارے برتنے والی چیزوں سے ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو، اور اس کی تعداد بالکل لاتعداد ہے، ہم گن نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے فائدے کی کیا کیا چیزیں. گن سکتے ہیں کیا؟ کپڑا پہنے ہوئے کہ نہیں پہنے ہوئے؟ یہ صرف خالی دکھ رہا ہے ایک، لیکن اس کے علاوہ اور کتنی نعمتیں یہ لاتعداد ہے، ہم گن نہیں سکتے ہیں. اور باطنی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جو ہماری اخلاقی تربیت اور ہمارے روح کے تزکیے کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی لاتعداد ہے. اور اس کو جاننے کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی وحی، جو قرآن کریم کی شکل میں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی نعمتیں بھی ہیں جن کا تعلق دونوں سے، مثلا آنکھ. ہم ایگزامپل بول رہے ہیں، گنا نہیں رہے. یہ جو آنکھ ہے، آنکھ کا ایک کام کیا ہے؟ آنکھ کا ایک کام ہے دیکھنا، جس سے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں. ان کو دیکھ لیا، ان کو دیکھ لیا، ان کو دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا. لیکن آنکھ کا ایک اور کام ہے، حق کو دیکھ کر کے اس کی بصیرت اپنے اندر پیدا کرنا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھنا ایک الگ چیز ہے، اور دیکھ کر کے اس سے حقیقت اور بصیرت کو حاصل کرنا یہ الگ. قرآن کریم سب پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ قرآن کریم کو سب پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق زندگی گزار لے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ قرآن کریم کو پڑھ بھی رہے ہیں اپنے آنکھ سے، لیکن حق تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. وہ اسی طرح سے نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، شرک و کفر میں لگے ہوئے ہیں، بدعات و خرافات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ آنکھ ہے، اس کا دونوں کام ہے.
اسی طرح کے رقم اور قسم کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نوازا ہے، اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن پاؤ گے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں کو مکمل فرما دیا، لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، انسانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے ذات پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں ہاں اللہ ہے نو پرابلم، ہمارے بابا بھی تو ہیں، ہمارے بزرگ بھی تو ہیں، ہمارے پیر صاحب بھی تو ہیں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ کہتا ہے نا، ٹھیک ہے قرآن ہے حدیث ہے ہم مانتے، ہمارے حضرت بھی تو ہیں، انہوں ایسا بول رہی ہیں، انہوں کہاں سے بول رہی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی حضرت کہاں سے بول رہی کوئی پتہ نہیں، پیر صاحب کہاں سے بول رہی کوئی پتہ نہیں، امام صاحب کہاں سے بول رہی کوئی پتہ نہیں، عالم صاحب کہاں سے بول رہی کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے کے لیے سب سے آگے رہے گا۔ اللہ نے کہا کہ ان تمام باتوں کے باوجود لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ تو علم ہے، نہ ہی ہدایت ہے، نہ کوئی روشنی ہے، اور نہ ہی راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اب کوئی پوچھے گا آپ بول رہی نا، راہ دکھانے والی کتاب ہے یہاں موجود، راہ دکھانے والی کتاب یہاں موجود ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، نبی کی تعلیم ہے، جو راہ دکھانے والی چیز ہے، جو علم ہے، جو ہدایت ہے، جو روشنی ہے، اس کے روشنی میں بات کرنا ہے، اس کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے، اس کی روشنی میں عمل کرنا ہے، یہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ ہدایت ہے۔ سامعین کرام، کسی عالم کے کہنے سے کوئی بات نہیں ہوتا، میرے کہنے سے بھی کوئی بات نہیں ہوتا ہے، لیکن جو کتاب کہے گا وہی اصل ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں کیا فرمایا، دیکھیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق عمل کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی پیروی کرو، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو قالوا، جو جواب میں کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو ویسا ہی عمل کریں گے جیسے ہم اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑا سارا یہ انسان کی کامن فطرت ہے۔ جن لوگوں نے بھی اللہ کی دی ہوئی اس نعمت آنکھ اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت دل سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا، وہ آدمی یہی بات بولے گا ہمارے باپ دادا ایسا کر لے کے آ رہی ہیں، ہمیں اسی لیے ایسا کر رہی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ کہتا ہے نا، ہاں کہتا ہے، ہمیں ہمارے باپ دادا کر لے کے آ رہے ہیں، باپ دادا سے کر رہی ہیں، ہمیں تمہیں ابھی بھی بول رہی نا، تمہیں ابھی بول رہی ہیں میں باپ دادا سے کر لے کے آ رہی ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، حضرت نہیں کہہ رہے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، جو ترجمہ میں نے کیا ہے اس ترجمہ کو پورے ورلڈ میں چیک کرا لیجئے، آپ آڈیو ریکارڈنگ ہو رہا ہے، پورے ورلڈ میں چیک کرا لیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اپنے باپ دادا کو جیسا کرتے ہوئے پایا ہم ویسا ہی کریں گے۔ گویا باپ دادا کا علم ان کے پاس جو ہے دلیل ہے، قرآن کا علم ان کے پاس علم نہیں، حالانکہ علم کیا ہے؟ قرآن کا علم ہے۔ علم کیا ہے؟ نبی کی تعلیم جو ہے وہ اصل میں علم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 میں کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے باپ دادا سمجھ بوجھ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہو، چاہے ان کے باپ دادا صراط مستقیم پر ہو یا نہ ہو، تب بھی کیا باپ دادا کی ہی پیروی کرو گے؟ اور یہاں پر کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، چاہے ان کو شیطان بھڑکتے ہوئے جہنم کی آگ کی طرف ہی کیوں نہیں بلا رہا ہو، کیا آپ پھر بھی باپ دادا کی ہی پیروی کرو گے؟ یہ باپ دادا کی پیروی کرنے کا جو دل میں جو آتا ہے نا شوشہ، یہ اصل میں شیطان کی طرف سے آتا ہے، شیطان ڈالتا ہے بات، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام کائنات کو ہماری خدمت میں لگا رکھا ہے اور بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے
ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑے، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑے۔ اگر لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں نا تو اطاعت و فرما برداری کا ستیاناش ہوگا ہی، چاہے وہ ہم کریں یا آپ کریں یا وہ کریں یا وہ کریں، کوئی بھی کرے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے، بس گئے، وہیں سے کھیل ختم۔ رب کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ کی فرما برداری کرنی پڑے گی، اللہ کے کہے ہوئے پر چلنا پڑے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا